میں جیسے ہی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلا تو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر دور دور تک صرف کھیت اور درخت ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ویسے بھی فجر کے وقت لوگ اب کم ہی اٹھتے تھے، مسجد میں گنتی کے 5-10 لوگ ہوتے تھے، تو باہر کس نے ہونا تھا؟ یہی سوچ کر میں واپس چلنے لگا اور اپنے دھیان میں مگن ہو گیا۔ میرا گھر مسجد سے 5 منٹ کی دوری پر تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا چل رہا تھا، جب ایک مرتبہ پھر سے وہی احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں پھر رکا، اس بار بھی کوئی نہیں تھا۔ گھر بس 1-2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہ گیا تھا۔ میں پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنے لگا۔ اس مرتبہ جیسے جیسے میں قدم اٹھا رہا تھا، یہ احساس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا کہ کوئی مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اب اس دفعہ میں نے اس شخص یا اس نظر کو ڈھونڈنے کا بالکل بھی تکلف نہیں کیا۔ گھر پہنچا تو سیدھا جا کر لحاف میں لیٹ گیا۔ صرف مسجد سے گھر آنے کے راستے کے درمیان میں ہی میرے سر میں درد کے دھماکے ہونے لگے۔ میں کبھی اس طرح فجر کے بعد چارپائی پر نہیں لیٹا تھا۔ بھینسوں کا چارہ وغیرہ بنانے لگتا تھا اور اس طرح کے 100 کام نکل آتے تھے۔ اماں نے جب مجھے یوں دیکھا تو پریشانی سے میرے پاس چلی آئیں، پوچھا کیا ہوا ہے، ایسے کیوں لیٹے ہو؟ ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر میرے ماتھے پر رکھا تو وہ بہت زیادہ گرم ہو رہا تھا۔ اس وقت انہوں نے مزید کچھ بھی کہے بغیر مجھ پر نظر بد کا دم کرنا شروع کر دیا، مگر جیسے جیسے وہ دم کرتی جا رہی تھیں ان کی آنکھوں سے اسی رفتار میں پانی بہنے لگا، ساتھ ہی جمائی پر جمائی آنے لگی۔ دم کر کے انہوں نے دھیرے سے کہا، سیف تمہیں بڑی بری نظر لگ گئی ہے، میں صدقہ دیتی ہوں۔ میں چپ رہا۔ کچھ دیر بعد طبیعت بحال ہوئی تو اٹھ کر بھینسوں کا چارہ وغیرہ ڈالنے کے لیے ان کے باڑے میں چلا گیا۔ اپنی خرابی طبیعت کی باعث انہیں تو بھوکا نہیں مار سکتا تھا نا، لیکن جیسے ہی چارہ لے کر اپنی بھینسوں کے پاس گیا، انہوں نے ایک دم سے شور مچا مچا کر پورا باڑا سر پہ اٹھا لیا۔ میں نے جیسے ہی چارہ ان کی کھرلی میں ڈالا تو وہ مجھے دیکھ کر بدک کر پیچھے ہوئی، جیسے مجھ سے ڈر رہی ہوں۔ میں اچھمبے سے آگے بڑھا اور ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے ہی لگا تھا کہ ایک بھینس نے مجھے ٹکر ماری اور میں دروازے میں جا کر گرا۔ وہ سب بے قابو ہوئی جا رہی تھیں، جیسے کچھ انہونا دیکھ لیا ہو۔ یہ شور شرابہ سن کر اماں آئیں تو مجھے گرے پڑے دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے مجھے وہاں سے بھیج کر خود ہی چارہ وغیرہ ڈال دیا۔ میں بھی اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں 20 سال کا ہو گیا تھا مگر آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی بھینس نے مجھے مارا ہو یا مجھ سے ڈر کر پیچھے ہوئی ہو۔ ان بھینسوں کا کام ہمیشہ سے میں اکیلا ہی کرتا تھا، پر ابھی جو کچھ دیر پہلے ہوا وہ مجھے بہت زیادہ حیران کر رہا تھا۔ اماں چارہ ڈال کر آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، تو وہ مسکرا کر بولیں، پریشان نہیں ہو بیٹا، یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، اللہ انہیں ایک الگ نظر دے رکھی ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے نظر بد کا دم کیا تھا تم پر، جس سے مکمل طور پر نظر نہیں اتری، بس ان بھینسوں نے تمہارے اوپر موجود نظر کو پرکھ لیا، تبھی بدکتی پھر رہی تھی۔ تم پریشان نہیں ہو، ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ بات میرے لیے بالکل نئی تھی، لیکن اماں نے کہا تھا تو میں نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ سارا دن بستر پر پڑے پڑے ہی گزر گیا۔ جب شام کے چارے پانی کے لیے میں باڑے میں گیا تو میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ ہماری 2 بھینسیں تھیں، ان میں سے ایک میری آنکھوں کے سامنے مری پڑی تھی۔ میں قریب گیا تو یہ وہی بھینس تھی جس نے مجھے صبح صبح ٹکر ماری تھی۔ مارے دکھ کے تو مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس پلٹا اور اماں کا ہاتھ تھامے باڑے میں لے آیا۔ وہ حیرانی سے مجھ سے بار بار یہی پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے سیف، مجھے بتاؤ، لیکن میری زبان میں انہیں وہ بتانے کی سکت نہیں تھی جو کچھ میں دیکھ چکا تھا۔ جب انہیں باڑے میں لایا تو ایک پل کے لیے وہ بھی گنگ ہو گئی۔ پھر میں نے دھیرے سے ان کے منہ سے نکلتا جملہ سنا کہ جو اللہ کا حکم۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے اسے باہر سے کچھ لڑکے بلوا کر اٹھوانے کا کہا اور اندر چلی گئی۔ میری ماں بہت ہی صابر اور شاکر عورت تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس وقت مجھے بھی صبر سے ہی کام لینا پڑے گا، مگر اس محبت کا کیا کرتا جو مجھے ان دونوں بھینسوں سے تھی۔ ان کا ہر چھوٹا چھوٹا کام میں اپنے ہاتھوں سے کرنا فخر سمجھتا تھا، اور اب انہی ہاتھوں سے اس مردہ بھینس کو اٹھا کر باہر پھینکنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، جب سر پر پڑتی ہے تو صبر بھی آ ہی جاتا ہے۔ وہی ہوا، مجھے بھی صبر آ گیا تھا، لیکن اندر ہی اندر میں اس بات سے واقف تھا کہ اس بھینس کو یہ قدرتی موت نہیں آئی، کہیں نہ کہیں اس کے مرنے میں کسی کا ہاتھ ہے۔ رات کو بستر پر لیٹا تو اچانک ایک سوچ نے ذہن پر دستک دی کہ کہیں بھینس اس وجہ سے تو نہیں مری کہ اس نے مجھے دھکا دیا تھا۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اپنی ہی سوچ کی نفی کرتے ہوئے واپس لیٹ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ محض ایک اتفاق ہے، ورنہ بھینس کو کیوں نقصان پہنچے گا۔ ساری رات میں بے چینی سے جاگتا رہا۔ ایک تو بھینس کے مرنے کا دکھ تھا، دوسرا عجیب و غریب سوچیں دماغ میں بار بار آ رہی تھیں۔ آدھی رات تک جب میں سکون سے نہیں سو سکا تو اٹھ کر وضو کیا، جائے نماز بچھا کر نفل پڑھنے لگا، اور تب تک نوافل پڑھتا رہا جب تک نیند سے بری حالت نہیں ہو گئی۔ میں وہیں جائے نماز پر ہی سو گیا۔ صبح کے وقت جب آنکھ کھلی تو اماں حسب معمول اپنا قرآن پاک پڑھنے اور گلی کے بچوں کو قرآن پڑھانے میں مشغول تھیں۔ میں واش روم میں گیا تو دیکھا کہ ایک بچی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔
میری ان سب بچوں سے ہی اچھی سلام دعا تھی، مگر وہ بچی نئی تھی، شاید تبھی اتنے غور اور توجہ سے مجھے دیکھنے میں مگن تھی۔ میں واش روم سے باہر آیا تو محسوس کیا کہ ابھی بھی کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ گردن موڑ کر بچوں کی جانب دیکھا تو وہ بچی اس مرتبہ بھی یک ٹک مجھے دیکھنے میں مصروف تھی۔ مجھے بڑی الجھن ہوئی، پھر سوچا کہ اسے ابھی میرا پتہ نہیں ہوگا۔ میں جا کر اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ اماں سے پوچھا کہ یہ کوئی نئی بچی آئی ہے یہاں پر؟ اماں نے میری بات پر گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تو دھیرے سے بولی، ہاں کل ہی آئی تھی، کل تو میں اسے پڑھا نہ سکی، آج پہلا دن ہے اس کا یہاں پر۔ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میرے سوال میں بظاہر تو ایسا کچھ نہیں تھا، مگر وہ شرماتے ہوئے بولی، نیلم۔ مجھے اس کی یہ ادا بڑی عجیب سی لگی، جیسے من پسند شخص کی توجہ ملے تو انسان ایک دم سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس کا بالکل وہی حال تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا اور گھر سے باہر چلا آیا۔ وہ لڑکی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میرے دماغ میں بس جاتی یا میں اسے حواسوں پر سوار کر لیتا، مگر نہ جانے کیوں وہ میرے دماغ سے بالکل چپک کر رہ گئی تھی۔ میں جتنا اس سے پیچھا چھڑوانا چاہ رہا تھا وہ اتنا ہی حواسوں پر طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس سب میں عجیب شے اس لڑکی کی نیلی آنکھیں تھیں جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے چبھ رہی تھیں۔ میں بالآخر مسجد میں چلا گیا۔ مسجد کے باہر ایک ملنگ آ کر بیٹھا تھا۔ اسے 2 ہی دن ہوئے تھے، بس وہ سارا دن مسجد کے باہر دیوار سے لگا بیٹھا رہتا۔ لوگ اسے نماز پڑھنے کا کہتے تو وہ چپ کر کے انسنی کر دیتا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ میں جیسے ہی مسجد میں داخل ہونے لگا تو فقیر نے جھٹ سے آنکھیں کھول لی۔ مجھے دیکھتے ہوئے ہنس کر کہنے لگا، اکیلے جاؤ، اسے کیوں ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ میں نے ناسمجھی سے فقیر کو دیکھا تاکہ اس سے پوچھ سکوں کہ تم کیا بات کر رہے ہو، مگر وہ میری جانب دیکھتا ہوا خود ہی سے بولتا چلا جا رہا تھا، اس کے ساتھ کیوں جا رہی ہے؟ کیا کرے گی اندر جا کر؟ چل رک جا یہاں پر، جانے دے اسے۔ میں نے فقیر کو دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا، البتہ باتیں اس کی بہت ہی عجیب و غریب تھیں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے بابا، کچھ چاہیے کیا؟ اس نے مجھے دیکھا تو ایک پل کے لیے میں نظریں جھکا گیا۔ پتہ نہیں اس ملنگ کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ میں سامنا نہیں کر پایا۔ فقیر مجھ سے بولا، جا اب چلا جا، مسجد جانے سے پہلے اسے یہیں چھوڑ جایا کر، بلکہ یہ تیری نہیں سنے گی، میں سمجھا دوں گا، تو جا، میں اسے کہتا ہوں۔ میں جلدی سے وہاں سے کھسک گیا کہ پتہ نہیں یہ بابا مزید کوئی اول فول نہ بولنے لگے۔ اس کی باتیں بڑی عجیب اور بے ڈھنگی تھیں، جیسے وہ خلا میں گھورتا ہوا کسی عورت سے مخاطب تھا۔ مگر دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، میرے قریب تو کیا پوری گلی میں وہاں کوئی عورت نہیں تھی کہ میں سمجھتا کہ ملنگ اسے دیکھ کر باتیں کرتا جا رہا ہے۔ میں جلدی سے مسجد میں آ گیا، تبھی مولوی صاحب پر نظر پڑی تو سوچا کہ ان سے فقیر کی شکایت کرتا ہوں۔ یہی سوچ کر مولوی صاحب کو کہا کہ باہر بیٹھا ملنگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتا پھر رہا ہے، ایسے نمازی تنگ ہوتے ہیں، آپ اسے یہاں سے جانے کا بول دیجیے۔ مولوی صاحب جلدی میں تھے، انہوں نے میری بات پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ میں جیسے ہی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو وہاں بیٹھنے کے بجائے وہ فقیر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے بولا، کیا سائیں، تیرا بھلا کر رہا تھا، تو نے میری ہی شکایت کر ڈالی۔ خیر اس نے دھیان نہیں دیا تو کیا ہوا، اس نے تو دھیان دیا نا، ساتھ ہی اس نے آسمان کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ چلتا ہوں، اپنی واپسی کا پروانہ آ گیا ہے، مگر میں نے اسے سمجھا دیا ہے، اب وہ نماز سے پہلے باہر رک جایا کرے گی۔ اتنا بول کر حق کا نعرہ بلند کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اتنا بول کر وہ تو وہاں سے چلا گیا، مگر میرا پورا وجود آندھیوں کی زد میں دے گیا۔ وہ تو مسجد کے باہر بیٹھا تھا، اسے کیسے پتہ چلا کہ میں نے مولوی صاحب سے اس کی شکایت کی تھی؟ نہ صرف یہ بلکہ مولوی صاحب نے میری بات پر دھیان بھی نہیں دیا تھا، اور تو اور مسجد سے باہر بھی سب سے پہلے میں ہی نکلا تھا۔ اگر یہ سوچتا کہ شاید مولوی صاحب نے اسے جانے کا بول دیا ہو تو یہ بات بھی بنتی نہیں تھی۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گیا، اور وہ کس سے بات کر رہا تھا، کون تھی میرے ساتھ؟ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے خوف و ہراس کی لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی، اور میں وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی جانب چل دیا۔ گھر آیا تو میرا جسم ایک دم سے ہی جیسے کسی بھٹی میں تپنے لگا ہو، سارے جسم میں سے جان نکل گئی۔ اماں نے آگے بڑھ کر مجھے تھاما تو پتہ چلا کہ میں شدید بخار میں تپ رہا ہوں۔ اماں نے اسی وقت مجھے ساتھ لیا اور پہاڑ پر موجود نظر شاہ کے دربار پر لے گئی۔ وہاں صرف ایک بابے کا مزار تھا اور دوسری کوئی قبر نہیں تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس بابے کو بری طرح نظر لگی تھی، اس نے نظر کی کاٹ کے لیے بڑی عبادت کی، لیکن وہ نظر اسے کھا گئی۔ ابھی بھی کسی کو ہمارے گاؤں میں کبھی نظر لگتی تھی تو وہ بابے نظر کے دربار پر جا کر سلام کرتا، اگر زیادہ کچھ ہوتا تو وہاں موجود درخت کی چھال کو ہاتھ میں دھاگے کی طرح باندھ لیتا۔ سب کا کہنا تھا کہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، مگر میں اس بات کو نہیں مانتا تھا۔ اب اماں مجھے اپنے ساتھ وہاں لے کر گئیں تو میں چپ چاپ ان کے ساتھ چلتا آیا، جبکہ جسم میں جان ختم ہو رہی تھی اور چلنا محال تھا۔ میں جیسے ہی دربار کے اندر قدم رکھنے لگا، میری ٹانگوں نے جواب دے دیا، جیسے کوئی مجھے اندر جانے سے منع کر رہا ہو، مگر میں نے یہی سمجھا کہ شاید تھک گیا ہوں، اسی لیے قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ اماں مجھے اپنے ساتھ پکڑ کر دربار کے اندر لے گئی، درخت کی چھال کو دھاگے کی طرح بن کر میری ہتھیلی میں ڈال دیا۔
कुछ देर बाद हम वापस लौटे तो मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी। जैसे जैसे मैं पहाड़ से नीचे उतर रहा था, ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा भारी बोझ मैं अपने पीछे छोड़ता जा रहा हूँ। यूं घर पहुँचते पहुँचते मैं एकदम हशाश बशाश था। अम्मा भी खुश हो गई और हुक्म दिया कि इस छाल को ना उतारना। उनका मानना था कि गाँव में जो तांत्रिक आए हैं उन्होंने ही कुछ कर दिया है। जब तक वो यहाँ से नहीं चले जाते तुम घर से बाहर भी कम निकलना और हाथ से ये छाल भी ना उतारना। मैं शायद उनकी बात ना मानता, मगर 15 मिनट में मुझे जिस तरह से फ़र्क पड़ा था, मैं समझ गया था कि ये सब इसी का असर है, वरना पहले तो तबीयत बहुत ज़्यादा बोझल थी, चलना मुहाल था। मैंने उस छाल को हाथ में मज़ीद मजबूती से बांध लिया। मुझे अब अम्मा की तांत्रिकों वाली बात भी कुछ दुरुस्त लग रही थी, क्योंकि हमारे गांव के बिल्कुल पीछे ही एक वीरान सा जंगल था, जहां तांत्रिक, बंगाली बाबे और न जाने कैसे कैसे लोग तन्हाई की गर्ज से आकर पनाह लेते थे। कुछ शैतान जो अपना मजहब छोड़कर तांत्रिक बन जाते थे और काले जादू की मशकें करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा खतरा रहता था, क्योंकि वो नई नई मशकें सीखकर जब जंगल से बाहर निकलते तो हर नज़र आने वाले पर अपना कोई ना कोई वार चला देते थे, जिसका मकसद यही होता था कि आया उनका अमल कामयाब रहेगा या नहीं। बाकी पूरा दिन मैं घर में ही बंद रहा, बाहर नहीं निकला। अचानक से मेरी नज़र अपनी भैंस पर पड़ी तो वो भी मुझे कुछ बीमार दिखाई दी। जाहिर बात है, जब उसकी सहेली ही नहीं रही थी तो उसने खाक ठीक होना था। मेरा दिल चाहा कि क्यों ना एक और भैंस खरीद ली जाए। वैसे भी जब से वो पहली वाली भैंस मरी थी दूध भी कम हो गया था। हमारा तो घराना ही दूध बेचने पर चलता था, लेकिन बात पैसों की थी, वो कहाँ से लाता। यही सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह फजर भी घर में ही अदा की और फिर वहीं बैठकर मसवाक करने लगा। इतनी देर में बच्चे आना शुरू हो गए। मैं दरवाजे के बिल्कुल सामने ही बैठा था जब अचानक से मेरी नज़र उस नई लड़की नीलम पर पड़ी। वो जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुई उसने भी मुझे देखा, लेकिन आज उसके देखने में गुस्सा था, बहुत शदीद गुस्सा। मैं उसे अभी देख ही रहा था जब अचानक से मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। मैं वहाँ से उठकर अम्मा के पास आ गया। वो चाय बना चुकी थी, सो एक प्याली में उनके लिए चाय निकाली, दूसरी प्याली खुद थामकर अम्मा के पास तख्त पर जा बैठा। मेरे बैठते ही नीलम की सबक सुनाने की बारी आई। अम्मा ने उसे अपने पास बुलाया तो वो अपनी जगह पर ही बैठी रही, वहाँ से नहीं हिली। अम्मा ने 2-3 मरतबा बुलाया तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। उसका यह अजीब सा रवैया हम दोनों की समझ से बाहर था कि वो आ क्यों नहीं रही। बिलाखिर अम्मा खुद ही उस जगह पर गईं तो उसने आराम से सबक सुना दिया। जब तक मैं बाकी बच्चों से बातें करता रहा, मगर मैं अच्छे से महसूस कर सकता था कि नीलम पूरा वक्त मुझे ही देखती रही, जैसे वो मुझसे नाराज़ हो और अपनी नाराज़गी का इजहार भी सही से ना कर पा रही हो। बस नज़रों ही नज़रों में मुझे बता देना चाहती हो। उस लड़की की उम्र कोई 7-8 साल होगी, मगर उसका देखना, चलना फिरना, बातें करना, अदाएं बिल्कुल नौजवान औरतों की मानंद थी। उसे देखकर न जाने मुझे ऐसा क्यों महसूस होता था कि एक नौजवान लड़की को किसी ने बच्ची में ढाल दिया हो। अम्मा नाश्ता बनाने उठ गई तो बाकी बच्चे सबक याद करने लगे। जो लड़कियां थी वो अक्सर ही घर के कामों में अम्मा का हाथ बटा दिया करती थी। नीलम अभी नई आई थी तो वो कोई काम भी नहीं कर रही थी, आराम से सुपारा बंद करके अपनी जगह पर बैठी मुझे नाराज़गी से देखने में मगन थी। जब अम्मा ने उसे पुकारा तो वो जल्दी से उनके पास भाग गई। अम्मा ने रोटी वाली चिंगेर उसे पकड़ाई और कहा कि जाकर सैफ भाई को देकर आओ। उसने जितनी फुर्ती से वो चिंगेर पकड़ी थी वैसे ही जल्दी से नीचे रख दी। उसकी शक्ल से साफ जाहिर था कि वो डरी हुई है। अम्मा ने हैरानी से पूछा, बच्चे क्या हुआ, खैरियत तो है? बस जाकर भाई को नाश्ता ही देना है और कुछ नहीं करना। मुझसे उठा नहीं जाएगा, जोड़ दुखते हैं। एक मर्तबा उठ जाऊं तो 100 मर्तबा बैठने के लिए सोचना पड़ता है। जाओ जल्दी से पकड़ाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। उसने चारों नाचार वो चिंगेर उठा ली। मेरी जानिब धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे एक एक कदम के लिए उसे 100 मर्तबा सोचना पड़ रहा हो। फिर उसने जैसे फैसला कुन अंदाज में मेरी जानिब देखा और जल्दी से कदम उठाते हुए चिंगेर मेरे पास तख्त पर रखने लगी। मगर चूंकि मेरा पूरा ध्यान उसमें था तो उसकी चिंगेर रखने से पहले ही मैंने हाथ बढ़ाकर थाम ली। जैसे ही मैंने चिंगेर को पकड़ा वो हल्का सा चीखी थी और वैसे ही उसे झटके से छोड़कर खुले दरवाजे से बाहर भाग गई, जबकि पीछे मेरे और अम्मा के अलावा बाकी सब बच्चे भी उसे हैरानी से भागता हुआ देख रहे थे। मैंने अम्मा की तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो उन्होंने कंधे उचका दिए। ये सब 2 मिनट के लिए था। इसके बाद बाकी सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। मैंने रोटी का निवाला लिया तो वो भी कड़वी सी थी। अम्मा कुछ बुरा ना समझें इसीलिए 2-4 नवाले खाकर बाकी रोटी छत पर अम्मा से छुपकर फेंक दी। उस रोज़ भी पूरे वक्त में नीलम ही हवासों पर सवार रही। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें जो मुझे खफगी से देख रही थी, बल्कि शिकायत कर रही थी। मैंने बाकी नमाजें भी घर पर पढ़ी। शाम में जाकर कहीं बाहर निकला तो देखा एक पहाड़ी पर से नीलम कुछ लकड़ियाँ चुन रही है। मैं बगैर कुछ सोचे समझे उसके ऐन सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने मुझे नहीं देखा था, जिस पर मुझे यकीन था कि वो डरेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो चौंकेगी तो ज़रूर। वो जैसे ही झुककर सीधी हुई उसने सामने मुझे खड़े देखा, मगर ना वो डरी ना ही चौंकी, जैसे वो मेरी मौजूदगी के मुतालिक बाखबर थी।
इस बात पर मुझे हैरत भी हुई, मगर मैं अपनी हैरत को छुपाते हुए बोला, तुम लोग कहाँ से आए हो? मैं उस बच्ची से बात करना चाहता था जो मुझे बड़ी मशकूक सी लग रही थी। उसने एक नज़र मुझे देखा, फिर दूसरी अपनी बोरी पर डाली जिसमें वो चुन चुन कर लकड़ियाँ रख रही थी। मर्जी से नहीं आई, लाई गई हूँ, उसने बेनियाजी से जवाब दिया। मैं उसके अंदाज पर चौंक गया। वो बच्चों का सा अंदाज तो बिल्कुल भी नहीं था। ऊपर से बोलने का तरीका, ठहर ठहर कर एक एक लफ्ज़ बोलना, बच्चे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। क्या मतलब, तुम यहाँ पहाड़ों में आकर रहना नहीं चाहती थी? तुम्हें ये वादी खूबसूरत नहीं लग रही क्या? मैंने बज़ाहिर हैरत से पूछा, जबकि अंदर ही अंदर मैं अच्छा खासा उलझ चुका था। पहले यहाँ रहने का दिल नहीं चाहता था, मगर अब चाहने लगा है। ये कहते हुए उसने बड़े गौर से मुझे देखा, जैसे आंखों ही आंखों में बहुत कुछ समझाना चाह रही हो। उसकी आंखों में बहते जज्बात की लहरें देखकर मैं गड़बड़ा गया, मगर ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि मुझे ही वहम हो रहा है। अच्छा, तो पढ़ती हो तुम? बात को बदलने की खातिर मैंने पूछा, तो वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं, मगर अब पढ़ना चाहती हूँ, वो सब कुछ जो आप लोग पढ़ते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने हैरानी से उसकी जानिब देखा। अब की मर्तबा उसकी आंखों में उदासी थी। वो धीरे से बोली, अम्मा जी ने नहीं बताया आपको? वो भी हैरान हुई थी। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया, तो वो धीरे से बोली, मैं मुसलमान नहीं थी, अम्मा जी ने मुझे मुसलमान किया है और अब कुरान पढ़ा रही हैं। ये सुनकर तो मेरे जिस्म के रोंगटे ही खड़े हो गए। यानी एक 7 साला बच्ची को मज़हब वगैरह की इतनी पहचान थी कि वो ना सिर्फ मुसलमान हुई बल्कि कुरान भी पढ़ रही थी। अगर ऐसा था तो उसे ये सब समझाने और बताने वाला कौन था? मेरे जहन में बहुत से सवालात एक साथ चलने लगे। मैंने नीलम को देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। मुझे यूँ लगा गोया वो मेरे दिमाग में चलती बातों को समझ कर हंस रही है। उसने खुद ही कह दिया कि आप यही सोच रहे हैं कि इतनी छोटी सी होकर इतना बड़ा फैसला क्यों कर लिया। अब तो मेरा हाल यूँ था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मैंने किसी मुजस्सिमे की मानंद इस बात में सर हिला दिया। मेरा पूरा जिस्म कान बन चुका था ताकि मैं नीलम की हर बात बड़े गौर से सुन सकूं। मैं हिंदू थी। मेरे वालिदैन मुझ पर बड़ा जुल्म करते थे। उन्होंने घर से निकाल दिया। फिर मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आईं तो एक शख्स मुझे अपने साथ यहाँ पर ले आया। मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, कहीं और की हूँ। यहाँ पर सब लोगों को आपकी तरह इबादत करते देखा तो सोचा कि क्यों ना यही मज़हब अपना लूँ। वैसे भी अपने मज़हब से मुझे बिल्कुल भी लगाव नहीं था, तो मैंने अम्मा जी से पूछा। उन्होंने सब कुछ बताया। उस दिन के बाद से मैं यहाँ कुरान पढ़ने आती हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच बोल रही है। तभी मैंने पूछा कि तुम रहती कहाँ हो? इस बात पर वो चंद लम्हे चुप रही तो मैंने सवाल बदल कर पूछा, तुम यहाँ आई किसके साथ हो? वो अब भी चुप रही और अपनी बोरी उठाकर वहाँ से जाने लगी। तो मैं बेसाख्ता उसे पुकार बैठा और कहा, रुको, ये भारी होगी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। ये कहते ही जैसे ही मैं बोरी उठाने नीचे झुका तो मैंने गौर किया, उसका दायां हाथ और बाजू मुकम्मल तौर पर स्याह हो चुके थे और वो उसी हाथ से बोरी को थामे हुए थी। उसे घर छोड़ने का यही मकसद था ताकि मैं उसका ठिकाना जान सकूं। मगर उसका बाजू यूं स्याह देखकर अफसोस से पूछा कि यहाँ क्या हुआ है? वो मुझे बेसाख्ता देखे जा रही थी। जब मैंने उससे बाजू के मुतालिक पूछा तो वो होश में आई। फिर जल्दी से दुपट्टे के नीचे अपना बाजू छुपा कर वहाँ से भाग गई, जबकि जाते हुए अपनी बोरी वहीं पर छोड़ गई। मैंने उसे चंद लम्हे बड़े गौर से देखा। वो बड़ी फुर्ती से पहाड़ी से नीचे उतरती जा रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना उसका पीछा करके उसका ठिकाना मालूम किया जाए। यही सोचकर मैं भी तेज़ कदमों से उसके पीछे नीचे उतरा, मगर वो तब तक गायब हो चुकी थी। मैंने अच्छे से इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई, मगर वो मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था कि इतनी जल्दी वो मेरी नज़रों से ओझल हो सके। फिर कहाँ गई? इसी शशोपंज में दोबारा मैं ऊपर आया और उसकी लकड़ियों वाली बोरी खींच कर अपने घर ले गया। अम्मा ने पूछा कि ये कहाँ से लाए हो? तो उन्हें बताया कि नीलम वहाँ चुन रही थी, फिर अचानक ही भाग गई, तो मैं यहाँ ले आया, कल आप उसे दे दीजिएगा। साथ ही मैंने वो सवाल भी कर डाला जो मेरे दिल में मचल रहा था। मैंने अम्मा से पूछा कि क्या वो मुसलमान नहीं है? अम्मा एक लम्हे को चुप हुई, फिर धीरे से बोली कि मुसलमान पहले नहीं थी मगर अब हो चुकी है। मैंने मज़ीद कुरेदते हुए पूछा कि कोई उसके घर बार का पता है? अम्मा ने नफ़ी में सर हिलाया, कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं। वो यहाँ दरवाजे के बाहर खड़ी थी, बड़ी उजरी पुजरी हालत में। मैंने उसे अंदर बुलाया तो वो सहमी सहमी सी अंदर आ गई, मगर पानी नहीं पिया। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, मैं हिंदू हूँ और मुसलमान हिंदुओं का जूठा बर्तन इस्तेमाल नहीं करते, आप मेरे हाथ पर पानी डाल दें। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। फिर उसके कहने के मुताबिक उसे पानी पिलाया तो वो खुद ही बोल उठी कि मुझे मुसलमान होना है। मैंने पूछा कि क्यों, कोई वजह है? उसने इस बात में सर हिलाया, बोली कि मुझे अब यहीं पर रहना है और मुझे मुसलमान अच्छे लगते हैं, आप मुझे कर दें मुसलमान। बस फिर उस दिन के बाद से रोज़ आ जाती है पढ़ने। बाकी हमें उसके घर बार से क्या लेना देना। अल्लाह ने इतनी बड़ी सआदत दी कि मैं एक बच्ची को मुसलमान कर सकी। इससे बढ़कर क्या बचता है पीछे जो मैं खोज लगाती फिरूं।
मैं वहाँ से चुपचाप उठाया। अगले रोज़ नीलम नहीं आई और मुझे अपना वजूद एकदम खाली खाली सा लगने लगा। पता नहीं क्यों मैं सारा दिन उसके इंतज़ार में बेचैन रहा। खुद को ये समझाता रहा कि वो अब आएगी, आती होगी, रास्ते में होगी, मगर वो पूरा दिन नहीं आई और मैं पूरा दिन बेकुल रहा। शाम को मुझे किसी काम से दूसरी वादी में जाना पड़ गया। घर से निकला तो देखा कि वो कल वाली जगह पर बैठी हुई थी। मेरे कदम खुद ब खुद पहाड़ी की जानिब मुड़ गए। वो भी मुझे देखकर ऐसे खुश हुई जैसे उम्मीद थी कि मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। मैंने जाते ही ये सवाल किया कि आज क्यों नहीं आई तुम। उसने मेरे सवाल का जवाब हाथ उठा कर दिया, जिसमें मोतियों से बनी बड़ी खूबसूरत सी चूड़ी थी, लेकिन उसका रंग काला था। ये बनाती रही। मैंने हैरानी से एक नज़र चूड़ी को देखा, फिर एक नज़र उसे, तो वो धीरे से बोली, आपके लिए बनाई थी, ये मुझे अच्छी नहीं लगती आपके हाथों में, ये उतार कर चूड़ी पहन लें। उसने बड़ी फरमाइश से आंखें मटकाते हुए कहा। तो मुझे ऐसे लगा मेरा दिल रफ्ता रफ्ता पिघल रहा हो। जैसे जैसे मैं उसकी आंखों में देखता जा रहा था, मेरे होश व हवास सलब होते जा रहे थे। मैंने अपनी निगाहों का जाविया मोड़ना चाहा, मगर नीलम की आंखें मेरी आंखों को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में लिए हुए थीं। मैं चाह कर भी उनसे कतरा ना सका। मैं उसे मना करना चाहता था कि ये दरख्त की छाल नजरे बद के लिए पहनी है। अम्मा ने मना किया था कि उसे उतारना नहीं है, मगर मैंने हाथ बढ़ाकर वो हाथ से उतार दी। तभी नीलम ने खुले दिल से मुस्कुराते हुए कदम आगे बढ़ाए और अपने हाथों से वो चूड़ी मेरी कलाई में बांध दी। उस चूड़ी के कलाई में आते ही मेरी पूरी दुनिया बदल गई। ऐसा ठंडा एहसास हो रहा था कि मैं बयान करने से कासिर हूँ। मेरे जज्बात मुंह को आ रहे थे। पता नहीं वो 7 साल की बच्ची नीलम मुझे क्यों बेहद हसीन और अच्छी लग रही थी। मेरे दिल ने बेइख्तियार ख्वाहिश की कि मुझे उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहिए। उसी लम्हे वहाँ अम्मा आ गई। उन्होंने मुझे पीछे से पुकारा तो वो सारा सहर जो मुझ पर तारी हो चुका था वो एकदम से टूट गया। मैं वापस होशो हवास की दुनिया में लौट आया। मैंने मुड़कर अम्मा को देखा तो उन्होंने मेरे हाथ में मेरा बटवा थाम रखा था, जो मैं घर पर ही भूल चुका था। वापस मुड़कर मैंने नीलम की जानिब देखा तो हक्का बक्का रह गया। वो वहाँ नहीं थी। अम्मा ने मुझसे पूछा कि किससे बातें कर रहे थे। मैं कभी उस जगह देखता जहाँ नीलम खड़ी थी तो कभी अम्मा को देखता। मैंने चूड़ी वाला हाथ आगे करते हुए कहा, वो नीलम थी यहाँ पर अभी, लगता है आपसे डरकर भाग गई है। उसने मुझे ये चूड़ी दी, कह रही थी कि वो अजीब सी छाल आपके हाथ में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अम्मा ने नीचे देखा तो वहाँ पर कोई छाल नहीं थी, जो मैं कहता कि अभी हाथ से उतारी है। अम्मा ने एक नज़र चूड़ी को देखा, फिर मेरी कलाई थाम कर बोली, सैफ तुम्हें मना किया था ना कि वो नहीं उतारना। देखो हाथ कैसे गर्म हो रहा है तुम्हारा, चलो दोबारा से मैं तुम्हें दरबार पर लेकर चलूँ। जैसे ही अम्मा ने ये बात की मेरा गला पकड़ा गया और मैं बेबुरी तरह से तड़पने लगा। वो इर्द गिर्द से कुछ लोगों को बुला लाई, उनकी मदद से मुझे घर पहुँचाया। घर जाकर मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अम्मा ने मुझे बड़े गौर से देखते हुए कहा कि देखा, जब तक वो छाल हाथ में थी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक थे तुम, मगर जैसे ही उतरी है हालत देखो अपनी। बेटा बच्ची का दिल रखना था तो वैसे ही हाथ में पहन लेते, छाल क्यों उतार फेंकी। मेरी हालत इस कदर ख़राब थी कि जैसे पूरे जिस्म की जान नचोड़ ली गई हो। अम्मा ने पूछा कि क्या पहाड़ी तक जा सकते हो। मैं उठकर इस बात में सर हिलाना चाहता था, मगर पता नहीं कैसे कोई कुव्वत ऐसी थी जिसने मेरा सर नफ़ी में हिला दिया। अम्मा ने चादर ओढ़ी और खुद ही घर से बाहर चली गई। उनके जाते ही नीलम सुपारा लिए घर में आ गई। मैंने जैसे ही उसे देखा मेरा जिस्म एकदम से ठीक हो गया और वो सारी ताकत जो नुचड़ चुकी थी मुझे वापस मिल चुकी थी। मैं नीलम को देखते ही एकदम से हशाश बशाश हो गया। तुम तब क्यों भागी थी जब अम्मा वहाँ पर आई थी? मैंने बज़ाहिर गुस्से से पूछा, मगर मैं महसूस कर सकता था कि उससे बात करते हुए एक शोखी मेरे पूरे वजूद का अहाता किए हुए थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि अम्मा जी वहाँ आ गई थी ना, तो मैंने आज सुबह की छुट्टी की थी, बस इसी वजह से भाग गई। मैं चुप कर गया। उसने कहा, अम्मा जी कहाँ हैं? मैंने सोचा सुबह नहीं गई थी तो चलो शाम का सबक ले लेती हूँ, ऐसे वो गुस्सा भी नहीं करेंगी। मैंने उसे बताया कि वो छाल लेने गई हैं, तुम्हारी वजह से मुझे काफ़ी डांट पड़ी है। अम्मा ने सख्त तायीद की थी कि वो हाथ से नहीं उतारनी। ये सुनकर उसके चेहरे की रंगत एकदम से मुतगय्यर हुई। वो धीरे से बोली कि ऐसा तो नहीं करे मेरे साथ। मैंने हैरानी से पूछा कि इसमें बुरा ही क्या है और क्या कर रहा हूँ मैं जो तुम्हें नागवार गुजर रहा है। अब मुझे हल्का हल्का गुस्सा आने लगा। उसने कहा कि इतनी खूबसूरत चूड़ी बनाई है मैंने आपके लिए और आप इसके साथ वो बदसूरत सी छाल पहनेंगे जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तभी अम्मा वापस आ गईं। उन्होंने मेरे हाथ में आते ही वो छाल वापस बांध दी। मैंने यूं ही नज़र उठाकर नीलम को देखा तो उसका खून जैसे चेहरे से नुचड़ चुका था। वो बहुत ही डर और खौफ में खड़ी थी। अम्मा ने उसकी जानिब देखा और कहा, बैठ जाओ बेटी, मैं आकर सबक सुनती हूँ। मगर वो अपनी जगह पर ही खड़ी रही। अम्मा ने मुझे छाल बांध कर वापस मुड़ी तो उनकी नज़र नीलम के स्याह हुए बाजू पर पड़ी। उन्होंने परेशानी से पूछा, यहाँ क्या हुआ है? ये कैसे स्याह हो गया? किसी चीज़ को छुआ था? मगर वो बेहिस्सो हरकत खड़ी बस मुझे ही देखती ही जा रही थी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे।
اب کی مرتبہ میں اور اماں دونوں ہی گھبرا گئے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایسا کیا ہوا ہے جو وہ اس قدر پریشان ہو کر رونے لگی ہے۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تم نے اسے کیا کہا ہے۔ میں مسلسل نفی میں گردن ہلا رہا تھا کہ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، بس ابھی سپارہ پڑھنے آئی، پھر کہا کہ چوڑی کے ساتھ بدصورت چھال پہننا ضروری ہے، اوپر سے آپ آ گئیں تو باقی سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اماں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، نیلم کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ، مگر وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے ہم دونوں ہی گہری سوچ میں مگن ہوئے تھے، پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا اور وہ ایسا رد عمل کیوں دے کر گئی تھی۔ اماں کو ابھی بھی مجھ پر شک تھا، وہ بار بار یہی پوچھ رہی تھی کہ سیف تم نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی اس کے ساتھ، جبکہ میں اماں کے الفاظ سن کر شرمندہ ہو گیا۔ میرا جی چاہا ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے ان کی قسم کھائی کہ اس بچی کو میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک سے۔ اس کے بعد کافی دن تک نیلم واپس نہیں آئی۔ اماں ہر شام افسوس سے کہتی، پتہ نہیں کیا بنا اس بچی کے ساتھ، میں تو بڑی خوش تھی کہ کسی کو تو مسلمان کیا، مگر وہ تو واپس ہی نہیں آئی۔ چلو خیر، چھوٹی بچی تھی، اس میں کہاں بڑوں جیسی عقل۔ اماں نے یہ کہہ کر بات پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی، مگر میں انہیں ٹوک بیٹھا کہ ایسا نہیں ہے، وہ بچی نہیں تھی، انسانوں سے زیادہ عقل تھی اس میں۔ اماں نے حیرانی سے مجھے دیکھا، پھر چپتے ہوئے لہجے میں بولی کہ تمہیں کیسے پتہ؟ میں نے کندھے اچکا دیے، میں نہیں جانتا کیسے، مگر مجھے پتہ ہے۔ اماں چپ کر گئی۔ میں خود بڑا پرسکون ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے نیلم منظر عام سے دور ہٹی تھی، میری زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ میں پہلے جو ہر وقت کسی بوجھ تلے رہتا تھا، وہ مجھ سے ہٹ گیا تھا، میں آزاد ہو گیا تھا۔ پہلے تو عجیب سی پریشانی میں گھر میں ہی نمازیں پڑھ لیا کرتا تھا، میں نے دوبارہ سے مسجد میں جانا شروع کر دیا، مگر جس دن پہلی مرتبہ گیا اس روز وہی ملنگ مسجد کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی آہستگی سے قدم اٹھانے لگا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے قریب آیا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، مضبوط بن، ابھی سے خوش نہ ہو، وہ گئی نہیں ہے، واپس لوٹے گی، اس کا دل ٹوٹا ہے، اس مرتبہ زیادہ تیاری سے آئے گی، خود کو کمزور ظاہر نہ کرنا، سمجھ رہا ہے، محتاط رہنا۔ اتنا بول کر ملنگ نے دھیرے سے میرے کندھے پر تھپکی دی اور وہاں سے چل دیا۔ مجھے لگا جیسے آج وہ صرف میرے لیے ہی یہاں آیا تھا، مجھے ان باتوں سے آگاہ کرنے، مگر ان باتوں کا تعلق کس سے ہے آخر؟ میں نے سوچنا چاہا تو بار بار میری نگاہوں کے سامنے نیلم آ رہی تھی۔ میرے اندر سے مجھے بڑی بری طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ ملنگ نیلم کی ہی بات کر رہا تھا، مگر کیوں؟ ہاں، نیلم ہی تھی جو اچانک سے میری زندگی میں آئی تھی، تو میں بے چین ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی سکون کا احساس میرے رگو پے میں اتر گیا، اور اب ملنگ بھی یہی بات کر رہا تھا کہ وہ واپس آئے گی، تمہیں مضبوط ہونا پڑے گا۔ وہ کون ہے آخر؟ 7 سال کی بچی میں ایسا کیا ہے جو اس کے لیے میں تیاری رکھوں؟ یہی سب کچھ سوچتا ہوا میں مسجد کے اندر چلا گیا۔ نماز بھی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ سکا، بس دماغ الجھا ہی رہا۔ نماز پڑھ کر میں باہر نکلا تو مجھے وہی پہلے والا احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نظر انداز کر کے اپنے گھر کے راستے پر چل دیا۔ جب ایک جھاڑی پر میری نظر پڑی تو دل کانپ کر رہ گیا، کیونکہ اس جھاڑی میں سے 2 سرخ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں، ان سے نکلتے شعلے باقاعدہ دکھائی دے رہے تھے۔ میں نظر انداز کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے آگے بڑھا، مگر تھوڑا آگے جاتے ہی میرا راستہ بہت سے راستوں میں تبدیل ہو گیا۔ وہاں بالکل ایک جیسے 10 راستے بن گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس راستے پر جاؤں۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا بہت عجیب تھا، جو مجھے اندر سے ہی خبردار کر رہا تھا کہ یہی سب تھا جس کی بات ملنگ کر رہا تھا۔ میں ایک راستے پر بسم اللہ پڑھ کے آگے بڑھتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں دھند سی چھا گئی، سارے راستے مٹ گئے۔ میں تھوڑا پرسکون ہوا کہ چلو یہ پل صراط بھی پار کر لی، مگر یہ میری خوش فہمی تھی، کیونکہ سامنے سے ایک بہت تیز بگولا چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا اس بگولے نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو میرے سامنے اماں بیٹھی تھی، جو مسلسل مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکتی جا رہی تھیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ میں گھر کیسے پہنچا؟ میں تو وہ اماں نے میری بات کاٹ دی، کہا کہ ہاں تم ایک بگولے کی زد میں آ گئے تھے، میں کسی کے گھر جا رہی تھی، دیکھا راستے میں کوئی بگولے میں پھنسا ہوا ہے، تو جلدی سے ارد گرد کے لوگوں کو پکارا، مگر جب اس شخص کو نکالا تو میرے ہوش ہی فنا ہو گئے، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں، میرا خود کا بیٹا تھا۔ سیف، اللہ نے تمہاری زندگی بچانی تھی اور وہ بچا لی، شکر ادا کرو۔ میں چپ کر گیا۔ میرا دل بہت چاہا کہ اماں کو ساری بات بتا دوں، مگر پتہ نہیں کیوں زبان تالو سے ہی چپکی رہی۔ میں نے 2-3 مرتبہ بولنے کی کوشش کی، مگر الفاظ گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ بالآخر میں نے یہ خیال ہی نکال دیا اور ذہن کو بالکل خالی کر کے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ مجھے فی الحال ان خوفزدہ کر دینے والی سوچوں سے فرار چاہیے تھا، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کی، میری آنکھوں کے سامنے نیلم آ گئی۔ وہ کوئی خیال یا تصور نہیں تھا، وہ حقیقتاً میری بند آنکھوں کے پردے پر تھی، اور مجھے دیکھ کر کبھی زور سے رونا شروع کر دیتی، کبھی اونچا اونچا ہنسنے لگتی،
میں نے دل ہی دل میں اس سے پوچھا کہ کون ہو تم, کیا چاہتی ہو؟ میں جانتا ہوں جو تم دکھائی دیتی ہو وہ ہو نہیں, تمہاری اصلیت کچھ اور ہے. اس بات پر وہ روتے ہوئے بولی کہ جب اتنا سمجھ چکے ہو تو مجھے کیوں نہیں سمجھ پائے؟ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی مگر تمہاری ماں نے مجھے دور کر دیا. میں نے حیرانی سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا, تم خود گئی تھی وہاں سے. اس نے ہنستے ہوئے کہا, اچھا اگر یہ بات ہے, اگر تم اپنی بات پر سچے ہو تو وہ چھال اتار کر پھینکو, پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح. ساتھ ہی میری آنکھیں جیسے کسی نے زبردستی کھول دی ہوں. میں نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر بندھی چھال کو دیکھا تو ایک جھٹکے سے میں نے اسے اتار کر دور پھینک دیا, کیونکہ میں تھک گیا تھا اس بھول بھلائیے سے. میں حقیقت جاننا چاہتا تھا مگر یہ بھی جانتا تھا کہ جب تک یہ چھال میرے پاس رہے گی میں حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتا. یہ بھی مجھے کسی نے نہیں بتایا, لیکن یہ سب باتیں میں اندر ہی اندر جانتا تھا, جیسے کسی نے میرے دل میں انڈیل دی ہوں. جیسے ہی میں نے وہ چھال اتاری کمرے میں ہوا کے جھونکے آنے لگے. اماں بھاگ کر میرے پاس آئیں, پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. میں نے اماں سے کہا, اماں آج میں ساری پہیلیاں سلجھا کر رہوں گا, بس آپ درمیان میں نہ آئیے گا. ہوا کا زور بڑھتا جا رہا تھا, وہ بالکل دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی. اچانک دھماکے سے باہر کا دروازہ کھلا اور ہم دونوں نے دیکھا دروازے سے نیلم خراما خراما چلتی ہوئی ہمارے گھر میں آ رہی تھی. اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا. میں اس کی جانب بڑھنے لگا مگر کسی اندیکھی طاقت نے میرے ہاتھ پاؤں زنجیر کر دیے. میں نے چیخ کر کہا, کون ہو تم اور ہم سے کیا چاہتی ہو؟ اتنا پوچھنے کی دیر تھی کہ اس کا قد بڑھنے لگا اور وہ بچی سے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی میں تبدیل ہو گئی. مگر کچھ کہنے کے بجائے وہ دیوار سے ٹیک لگا کر گھٹنوں میں منہ دے کر زور زور سے رونے لگی. میں بھی ہل نہیں پا رہا تھا. اماں دم سادے سارا کچھ دیکھنے میں مصروف تھی. میں نے اپنی آواز سخت کر کے پوچھا کہ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو, صاف صاف بتاؤ. اس بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا, میری طرف کاٹ کھانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی, مجھے تم چاہیے ہو, عشق کر بیٹھی ہوں تم سے. تمہاری خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا اور تم مجھے خود سے دور کرنے کی خاطر ایک درخت کی چھال کا سہارا لیتے رہے. میں اس کی بات سن کر کچھ لمحوں کے لیے تو سناٹوں میں چلا گیا. ایسا کچھ نہیں ہے, میں تمہیں نہیں جانتا, میرا اور میری ماں کا پیچھا چھوڑ دو اور چلی جاؤ یہاں سے. اس بات پر وہ جھٹکے سے اٹھی اور میرے بے حد قریب آ کر بولی, مجھے اس نے قید کیا تھا, اپنے ساتھ یہاں لایا تھا. تمہاری محبت, تمہارا عشق اس قدر زور آور تھا کہ مجھے اس کی قید سے نکال لایا. وہ تانترک اپنے برے کاموں کے لیے مجھے استعمال کرتا تھا. اس روز میں کسی برے کام کے لیے ہی اس وادی میں آئی تھی اور تمہیں درخت کے نیچے باجماعت نماز پڑھتے دیکھا. اسی پل سے میں تمہاری دیوانی ہو گئی. اگر تم اس روز مسجد میں ہوتے تو شاید یہ ممکن نہیں تھا, کیونکہ میں ہندو تھی. تمہیں اس طرح دیکھ کر میں اپنی پوری طاقت لگا کر اس تانترک کی قید سے آزاد ہو گئی اور تم پر حاوی ہو گئی. پھر اس روز اس ملنگ نے مجھے زبردستی تم سے الگ کر دیا, کہا کہ تم مسجد میں نہیں جا سکتی, تم بے دین ہو. پھر میں مسجد کے باہر تمہیں تنہا چھوڑ دیتی اور واپسی پر تمہارے ساتھ ہو لیتی. اس روز جب بھینس نے تمہیں ٹکر ماری تو میں نے اس کی جان لے لی, صرف تمہاری خاطر. تمہارے لیے بچی بن کر آئی, اسلام قبول کیا, مگر تمہاری ماں تمہیں نظر بد کی چھالیں پہناتی پھر رہی تھی. اس کے بعد سے میں تم سے جدا ہو گئی. تمہیں کھانا پکڑایا تو تمہارے ہاتھ میں وہ چھال موجود تھی. میرا بازو جل کر بیکار ہو گیا, مگر میں ہمت نہیں ہاری اور بڑی محنت سے تمہارے ہاتھ سے وہ چھال اتروانے میں کامیاب ہو پائی. مگر جب تم نے وہ پھر پہن لی تو مجھے شدید غصہ آیا. اس کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا, تمہارا دین اور ہر طرح کی اچھائی. اب میں تم سے بدلہ بھی لوں گی, تم سے شادی بھی کروں گی, کیونکہ تم نے اپنے حفاظتی حصار کو ہاتھوں سے نکال کر خود مجھے دعوت دی ہے. اتنا بول کر وہ مجھ پر جھپٹ پڑی اور میں پل بھر میں اس سے پہلے کہ اپنے حواس کھوتا اماں نے پیچھے سے کچھ پڑھ کر اس پر پھونک مار دی, جو اس کے لیے برداشت کرنا نہایت تکلیف دہ تھا. اس بات کا اندازہ اس کی خون خوار چیخ سے ہو رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اس وار سے سنبھل کر میری طرف واپس آتی, اماں نے پھرتی سے نیچے سے گری ہوئی چھال اٹھا کر میرے بازو میں پہنا دی. اس بات کا اندازہ نیلم کو نہیں ہو سکا. وہ جیسے ہی میرے قریب آئی تو کرنٹ کھا کر پلٹی. اب اس کی چیخ پہلی چیخ سے بھی زیادہ دلدوز تھی. کافی دیر وہ زمین پر پڑی کراہتی رہی. پھر اس نے غصے سے اماں کو دیکھا, جن کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایک ہی وار میں میری ماں کی جان لے ڈالی. نقصان صرف میرا نہیں ہوا تھا, وہ خود بھی مفلوج ہو چکی تھی, مگر وہ اپنا بدلہ لے چکی تھی. اگلے چند لمحوں میں ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئی, جبکہ میں اماں کے بے جان پڑے جسم کو حیرت سے تکنے میں مشغول تھا. اس قصے کو 6 سال ہو چکے ہیں. ان 6 سالوں میں وہ اکثر مجھے ڈراؤنے خواب میں آتی ہے. ابھی بھی اپنی پوری کوشش کر چکی ہے کہ کسی طرح میں وہ چھال بازو سے نکال پھینکوں, مگر میں نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ میں جانتا ہوں جس روز ایسا ہوا وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا.
شاید میں ایسا کر بھی دیتا، لیکن پھر میری ماں کی قربانی رائگاں جاتی، جو انہوں نے اپنی جان گنوا کر میرے ہاتھوں میں وہ چھال باندھی تھی۔ آج تک میں اکیلا ہوں، صرف نیلم کی وجہ سے۔ کبھی کبھار آپ کے عشق کا خمیازہ دوسروں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، جیسے میں